خود امریکہ اس میں ایک یوں سمجھیے کہ آلہ کار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے، ان کے تو سروں پر سوار ہے اس وقت کہ ذرا سا بھی اگر کسی امریکی نے یہودیوں کے اس تسلط کے خلاف ذرا سی آواز بلند کی پھر اس کا نام و نشان نہیں رہتا. جیسے اس صدی میں سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان نہ رہا، جیسے سوویت یونین کا نہیں رہا، یہودیوں ہی کی سازش سے بہت جلد یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وجود ختم ہو جائے کہ آج پوری امت مسلمہ کی نگاہوں کے سامنے ایک علاقے میں ایتھنک کلینزنگ کا کام ہو رہا ہے اعلانیہ. دیکھیے اس کو کنٹراسٹ کو نوٹ کیجئے. یہ کام آج سے 500 برس قبل بھی ہوا ہے دنیا میں. ہسپانیہ میں اسی طرح مسلمان کو ختم کیا گیا. 1492 میں سقوط غرناطہ اور اس کے بعد چند سالوں کے اندر اس پورے علاقے کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے. یا قتل یا زندہ آگ میں جلا دیے گئے یا بھیڑوں بکریوں کی طرح جہازوں میں لوڈ کر کے شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیے گئے. ایتھنک کلینزنگ، نسلی طور پر کسی ایک نسل سے بالکل پاک کر دینا کسی معاشرے کو، یہ 500 برس پہلے ہو چکا ہے. اور نوٹ کر لیجئے اس کو، اسی بر اعظم یورپ کا وہ جنوب مغربی سرا تھا اور اسی بر اعظم یورپ کا یہ جنوب مشرقی سرا ہے بوسنیا، بلکان. اور یہ معاملہ بوسنیا ہی کا نہیں ہے، یہ تو پورے اس علاقے سے ہوگا. اور جو خبریں موجود ہیں حدیث نبوی میں، بہت جلد جو ہے ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ استنبول ہوگا. یہ خبریں موجود ہیں، احادیث ہیں. اصل میں آرمیگڈون جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ صلیبی جنگ میں نے لکھا بھی ہے اپنے المضامین میں جو نوائے وقت میں چھپے، اب کتابی شکل میں آ چکے ہیں. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. سابقہ امت مسلمہ یہود، موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا ماضی ہے، کیا حال ہے، کیا مستقبل ہے، اور مستقبل کے حوالے سے کیا خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ کے اندر پوری تفصیل سے کہ اس وقت در حقیقت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. میری وہ کتاب شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اصل میں تو اس وقت یہ الفاظ ہم پر منطبق ہوتے ہیں، یہود پر تو ہوتے ہی نہیں. وہ تو کل 14 ملین ہے، 1 کروڑ 40 لاکھ پوری دنیا میں، لیکن ان کا دبدبہ، ان کے اثرات، ان کا نفوذ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے. جب اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس وقت فرنگ سے مراد تھا برطانیہ، اور آج اس فرنگ کا سب سے بڑا مصداق امریکہ ہے. یا صحیح تر الفاظ میں ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ در حقیقت زائنسٹ ان کے اوپر سوار ہے. تو آپ اندازہ تو کیجئے، آج تو ان کا ملک بن گیا ہے. تمام عرب ممالک وہ لا کے بٹھا لیے گئے. اور کہاں بٹھائے گئے؟ میڈرڈ میں. اس سے پہلے کبھی کوئی بین الاقوامی کانفرنس میڈرڈ میں سنی آپ نے؟ کبھی جنیوا میں ہوتی تھی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے. تو اصل میں تو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی تھی تو جنیوا میں ہوتی تھی. اور یہ جو ہوئی ہے عرب اسرائیل پیس ٹاکس، بعد میں بھی تو سارے راؤنڈ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہوئے ہیں، اب قاہرہ میں ہو رہا ہے اس وقت. یہ پہلا میڈرڈ میں کیوں ہوا؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ تاکہ عربوں کو آ کر بٹھایا جائے اور دکھایا جائے یہ ہے تمہارا مزار، یہ ہے تمہارا قبرستان، یہاں سے تم نکالے گئے تھے، یہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی، جہاں سے تمہارا نام و نشان ختم کیا گیا. 1992 is the year of Spain. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا حوالہ دیا ہے. یہ نیوز ویک کی کور سٹوری تھی. 1992 کیوں؟ اس لیے کہ 1492 میں مسلمانوں کا وہاں پہ خاتمہ ہوا ہے. 500 برس ہو چکے ہیں پورے، لہذا ورلڈ اولمپکس بھی اب وہی ہوگی اسپین میں، اور دلہن کی طرح سجایا گیا پورے ہسپانیہ کو اور لا کر وہاں بٹھایا گیا. رونے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آباد، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. آؤ یہاں. یہ جو ذلت اور رسوائی ہے در حقیقت یہ تو آج امت مسلمہ پر مسلط ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. بہرحال وہ کتاب میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، اب چھپ گئی ہے، آج شاید یہاں موجود بھی ہے، اس لیے میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں. یہ ذلیل ہم ہیں تو کیوں ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اللہ کا قانون عذاب ہے کیا؟
مسلمانوں پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیونکہ ایک مغالطہ ہے نا ہمیں کہ چلیے جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، وہ تو تیرے محبوب کو مانتے بھی نہیں جنہیں تم نے دنیا کے اندر اس وقت غلبہ دے رکھا ہے. لیکن یہ کہ بات تو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فعل جو ہے کسی حکمت پر مبنی ہے، اس کا کوئی قانون ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. معلوم ہوا کہ وہ قانون عذاب خداوندی ہے کیا. تو اس کے پر مکمل جو بحث ہے وہ میری اس کتاب میں آ چکی ہے. اس وقت مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں معروضی طور پر تو واقعہ یہ ہے کہ نبضیں چھوٹتی ہیں، ہمت جواب دیتی ہے. لیکن ان حالات میں حضور کی یہ پیشن گوئی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، یہ ہماری حوصلہ افزائی کا اور اثر نو ہمیں عزم ہمت اور عزم مصمم اثر کرنے کی اس سے ہمت مل سکتی ہے کہ ان احادیث کو عام کیا جائے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اس خوشخبری پر ایک اور خوشخبری کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب یہ آئے گی خلافت دنیا میں دوبارہ، تو یہ کسی ایک خطے، ایک ملک، ایک علاقے میں محدود نہیں رہے گی. پورے کرۂ ارضی کے اوپر، پورے عالم انسانیت پر یہ نظام قائم ہوگا. بحالات موجودہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اول تو خلافت کے نظام کا قیام ہی بہت دور کی بات، پھر ورلڈ ڈومینیشن، گلوبل ڈومینیشن، اب خلافہ علی منہاج النبوہ. یہ تو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ماننا ہے، ورنہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ 4 اعتبارات سے یہ بات صحیح ہے. پہلی بات یہ کہ قرآن مجید سے بھی، اگرچہ صراحتاً یہ موجود نہیں ہے قرآن میں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں انفر کرنا، منطق میں صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے. صغرا کبرا اس پروپوزیشن کے قرآن مجید میں موجود ہے، نتیجہ حدیث میں بیان کیا گیا. یہ بھی قرآن اور حدیث کے ایک ربط کو اس حوالے سے سمجھ لیجئے. بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں صحیح، ان کو واضح کر کے بیان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ انسانوں کے لیے ہم نے نازل فرمایا ہے اسے آپ واضح کریں. واضح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شے مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اسے کھول کر آپ بیان کریں. تو قرآن میں یہ چیز مضمر ہے، چھپی ہوئی، صغرا کبرا کی شکل میں موجود ہے. وہ کیا ہے صغرا کبرا؟ وہی آیت نوٹ کر لیجئے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین. 3 جگہ قرآن میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح. شوشے تک کا فرق نہیں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام دین پر، تمام ادیان پر. نتیجہ نکال لیجیے صغرا کیا ہے؟ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین. کبرا کیا ہے؟ 5 جگہ پر قرآن میں آیا ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی. سب سے نمایاں جو ہے یہ مضمون آیا سورہ سبا میں، آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. جوڑ لیجئے اس کو. حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، ہنوز حضور کا مقصد بعثت شرمندہ تکمیل ہے. اور کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل نہ ہو؟ لہذا پورے عالم ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے وہ غالب ہو کر رہے گا. اسی کا نام خلافت ہے. ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے
تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین، یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے، کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہیں، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں، ہم پر دھوس جماتے ہیں۔ کسی نے کہا ساحر ہیں، کچھ جادو سیکھ لیا، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ اے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے، حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جمگھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فقرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ حجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجیدی میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی یہ دیکھو، محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں۔ کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فقرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں،
اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بے نعمت ربک بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، پھونکے مار کے ہی بس۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہی وجہ دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا۔ کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے۔ مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دی۔ نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ اسٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی۔ بڑے افسرز کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفعہ ہو، یہ بات نہیں سننا چاہتے، میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں بات سنائیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے، ہی کین ناٹ لیو ہز پلیس وداؤٹ دی ایکسپریس پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابو بکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے۔ تو ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور، آپ نے آ کے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔
حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں. یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں. حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے ہیں. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا مقام. اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم. یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں لیکن یاسر غلام نہیں تھے. ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے. یاسر یمن کے باشندے، انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے. ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے. اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش. یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں. یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے. یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں. کسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے. کہ ہر ساقی ماریخ عین الطاف رحمت من ربک، یہ سب کچھ رحمت تھا، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے. یعنی یہ جو بھی تھے، چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے، چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے. وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جس کی تنفیذ کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تکوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل، یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم. ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس، اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا. چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے، جب شہنشاہ ایران، اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی، انہوں نے 2500 سالہ برسی منائی تھی انہی کے خسرو کی سائرس. ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا، اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر. اس مجسمے میں وہ 2 لگے ہوئے تھے، سینگ بھی. اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے، جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں. سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی. اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی، تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکدنضر نے 587 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر، اور نبوکدنضر عراق کا بادشاہ. اس مڈل ایسٹ کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرینین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام، اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین. اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان، یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں، در حقیقت یہ شام عرب ہے، یہ شام ہے. پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے، اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے. تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، تباہ و برباد کیا، اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا. کیپٹیوٹی کا دور ان کا تقریباً 150 برس کا ہے.
لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابھری، کیا خسرو کی یا سائرس کی، اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا، تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا، بیبیلونیا کو، اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی، ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ، اپنا یروشلم آزاد کرو، اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ۔ تو گویا کہ یہ محسن ہیں، ان کے ذوالقرنین جو ہیں ان کے محسن ہیں، جن کی وجہ سے، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیوٹی، جو ان کی اسارت کا دور تھا، اس کو ختم کیا، آزادی ملی، اور پھر یہ واپس آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے، اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا، اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو وہ عبادت خانہ تھا، اس کو دوبارہ تعمیر۔ اس اعتبار سے ذوالقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی۔ پھر ان کی فتوحات کے 3 دائرے ہیں، مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کری، مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے، بلوچستان، مکران، یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا۔ ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی، بحیرہ کیسپین جو ہے، اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے، بحیرہ اسود، ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں، یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی 3 لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے، جزیرہ نما عرب سے۔ ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے، ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے، اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے، اور کوہ کاف تک جو ہے، جس کو کوکیشیا کہتے ہیں، وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے۔ تو تقریباً یہی سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا، جو کہ یعنی ہمارے اس دور خلافت راشدہ سے جو سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی 2000 سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے، یا بلکہ اس سے کم، کوئی 1500 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ ذوالقرنین جو ہیں یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے، لیکن نیک آدمی تھے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں، یہ ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا۔ یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے، اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے، اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش، اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو، لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک، مومن، صالح، ایک بندہ مومن، اس کا کردار ہے۔ یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں 1% بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر، جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے، ان پر منطبق نہیں ہوتی۔ یہ انہی کی شخصیت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم ہوا آگے تو سمندر ہے، اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا۔ اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے، وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدھا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر۔ وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے، یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں، یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں۔ ووجد عندھا قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہو، واللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرنا، لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے، تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورتحال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا اے ذوالقرنین تمہیں پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
قال انہوں نے کہا اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو، فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں گے، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے، وسنقول لہ من امرنا یسرا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے، یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے، جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ ثم اتبع سبابا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ بس اب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے، مطلع الشمس۔ تو وہاں جب پہنچے، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی، یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا، یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں، یہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، لیکن گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور ان کے یہاں نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے، تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی، یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی، لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا۔ ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو سد، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے، تو یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہنی طرف ہے مشرق میں، اور بلیک سی، بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے، اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک عرضداشت پیش کی۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے۔ یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں، ڈیم پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس، سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے، پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کا میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے، یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے،
پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہے یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے، اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے، اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے۔ موسک ایک شخص کا نام ہے، اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو۔ توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں۔ گوگ اینڈ میگوگ، جاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے۔ یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں۔ ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا۔ اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں۔ آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی۔ لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے، اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں